کب بہاولپور سے آئے، کیا آپ نے وہاں پہ کیا کیا، وہاں کا اپنا بتائیں، اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ نے کیا اسٹرگل دیکھی، کامیابیاں کیا دیکھیں، اور اب یہ ہوٹل رن کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی کی کہانی بتائیں۔ کہانی یہ ہے کہ میں الحمدللہ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ 2010 میں نے ماسٹر کیا۔ ماسٹر کرنے کے بعد میں 2-3 سال تو میں گھر پہ ہی رہا۔ 2010 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی وجہ سے کہہ لیں 3-1 سال تک میں گھر رہا۔ 2013 میں اسلام آباد آ گیا جاب کے سلسلے میں۔ تو یہاں پہ ایک میڈیا کے ادارے میں جاب سٹارٹ کی۔ میں نے ماسٹر کیا ادھر سے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے، میڈیا سٹڈیز میں۔ 2013 میں جاب سٹارٹ کی، سٹرگل کرتے کرتے 2015 میں چائنا چلا گیا اسکالرشپ پہ۔ وہاں سے رینمن یونیورسٹی آف چائنا بیجنگ سے میں نے اسپیشل کورس کیا جرنلزم کا۔ اس کے بعد 2016 میں واپس آ گیا اور دوبارہ وہی جاب، وہی سلسلہ، وہی سارا کچھ، اور میڈیا کے حالات بھی کچھ پاکستان میں ایسے ہیں، پاکستان میں کہہ لیں یا دنیا میں کہہ لیں، کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ میڈیا کی جاب سے اپنا گھر چلانا بہت مشکل ہے۔ 2022 میں نے کاروبار کا سوچا کہ کوئی کاروبار کیا جائے، تو یہ میرا ایک شوق تھا ہوٹلنگ کا۔ تو میں نے کاروبار سٹارٹ کیا کچھ پیسے لگا کے، لیکن وہ نہ چل سکا پنڈی میں۔ اس کے بعد دل میں تھا کہ کاروبار کرنا ہی کرنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ میں نے یہاں پہ آ کے یہ ڈھابا کھول لیا، ساتھ میں جاب کی بھی کرتا ہوں۔ صبح مارننگ میں آفس جاتا ہوں، اس کے بعد ایوننگ میں یہ اپنا کام ہے، یہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ تو آپ ساتھ ابھی پریکٹسنگ جرنلسٹ بھی ہے؟ پریکٹس جرنلسٹ بھی، بالکل۔ زندگی میں کبھی کسی بات اچھا باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی آپ یہ کپ بھی خود دھو رہے ہیں، چائے بھی ڈال رہے ہیں، تو اس پورے سفر میں، اس نشیب و فراز میں زندگی، کبھی آپ نے سوچا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کبھی ہوا فیلنگ کہ حالات اچھے ہوں پاکستان کے، جاب اپرچونیٹیز اچھی ہوں تاکہ ہینڈ سم جاب کر سکوں؟ بہت بار سوچا ہے، لیکن اینڈ پہ جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنا بزنس ہے۔ آپ جو مرضی جتنی اچھی جاب کر لیں، جہاں مرضی کر لیں، لیکن اپنے بزنس جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آتا ہوں الحمدللہ اپنی مرضی سے یہ اوپن کرتا ہوں، اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ساتھ ورکر بھی رکھا ہوا ہے جو آج کل چھٹی پہ گیا ہوا، تو میں خود کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابھی سارے کام میں خود کر رہا ہوں، ادھر سے ویٹرنگ بھی کر رہا ہوں اور ادھر سے بنا بھی رہا ہوں۔ ادھر وہ باربیکیو لگایا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے، وہ جو ہے نا وہ سیخیں رکھی ہوئی ہیں، ٹکے بھی بنا رہا ہوں، ساتھ میں سارے کام ہی۔ کبھی کسی کام کو جو ہے نا وہ اچھا، دوست بڑا ڈسکریج کرتے ہیں جب آپ اس طرح کا کوئی کام کر رہے جی ہیں، بالکل تو آپ بالکل، کو کبھی ڈسکریج کوئی بہت ایسا سے واقعہ زندگی میں جو بہت پیش سے آیا؟ دوستوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس لیول پہ ہیں کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا جی بزنس ہوتا ہے، چاہے وہ ڈھابے کا ہو، چاہے وہ فیکٹری کا ہو، کسی بھی قسم کا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کسی بھی بزنس کو چھوٹا بڑا کہنا نامناسب ہے۔ جب آپ اسلام آباد آئے تھے تو آپ کو کن حالات کا یہاں پہ سامنا ہاں، کرنا جب پڑا؟ میں اسلام آباد آیا تو میرے پاس جاب نہیں تھی، ادھر کوئی مجھے جاننے والا نہیں تھا، چند دوست تھے۔ دوست کیا تھے، من کے ادھر آ کے دوست بنے، ان کے پاس میں رہا، ایون کہ انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی۔ 3-4 ماہ تک انہوں نے مجھ سے رینٹ نہیں لیا۔ میں ادھر جاب کرتا تھا، بہت کم پے تھی، اور ساتھ میں ریڈیو پاکستان پہ جاتا تھا ڈیلی ویجز پہ، اور وہاں پہ وہ مجھے 300 روپے ڈیلی دیتے تھے۔ اور آپ اس دوران مسجد میں بھی سویا کرتے تھے، وہ کیا اس سے صورت میں تھی؟ نے، جب میں رات تقریباً 2 بجے مجھے وہ ریڈیو پاکستان کی گاڑی اٹھا لیتی تھی۔ ریڈیو پاکستان میں جاب کرنے کے بعد 12 بجے وہاں سے چھٹی ہوتی تھی۔ اس کے بعد کیونکہ میری رہائش دور تھی، میرے لیے آنا جانا بڑا مشکل تھا، تو اس لیے میں سوچتا تھا کہ اب میں جاؤں گا 4 بجے، پھر شام کی ڈیوٹی ہے تو ادھر میں آؤں گا، تو بہتر ہے کہ میں ادھر ہی جو ہے نا کہیں سٹے کر لوں۔ تو درمیان میں میرے آفس اور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے درمیان میں ایک سینٹر میں ایک پارک تھا، وہاں پہ آ کے میں سو جایا کرتا تھا، اور وہاں سے 4 بجے میں نے اٹھنا اور آفس چلے جانا، وہاں سے رات 12 بجے واپس آنا، اور 2 بجے پھر مجھے ریڈیو کی گاڑی نے پک کر لینا۔
لیکن میں نے کہا ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میں، اور اس کے بعد الحمدللہ میں 2015 میں میرا اچانک جو ہے نا وہ اسکالرشپ لگا اور میں چائنا چلا گیا. جب چائنا گئے آپ، ظاہر ہے انسان کو آپ کی کامیابی کا کامیاب ترین وقت تھا، تو والدہ کو مس کرتے تھے وہاں پہ؟ بہت زیادہ. والدین تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، والدین کے بغیر تو دنیا ادھوری ہے، چاہے وہ والدہ ہو والد ہو کوئی بھی ہو. اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو اسٹرگل کرنی چاہیے. کبھی بھی جو ہے نا کسی کے کہنے پہ آپ کیا کہہ لیں کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کیا کہتی ہے. دنیا بہت کچھ کہتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. دنیا جو کہتی ہے اس کا مت سوچیں. مشکل وقت جب چل رہا ہوتا ہے، آپ کے اوپر بھی ایک مشکل وقت تو کبھی تھا، کبھی راتوں کو رونا آیا زندگی میں، تنہائی میں جب بیٹھتے تھے سوچتے تھے؟ کئی بار ہوا ہوگا، ہوتا ہے. یہ تو ایک لائف کا حصہ ہے نا، کبھی خوشی کبھی غم. تو انسان جو ہے نا وہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے، لیکن حالات الحمدللہ وہ نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. شکر ہے الحمدللہ. میں اپنی لائف سے مطمئن ہوں، میں اپنے کاروبار سے مطمئن ہوں، ٹھیک ہے. اور جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے. کبھی بھی کسی کے کہنے پہ مت سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے بہت شکریہ آپ کا. کیا اسپیشلٹی کیا ہے، کہاں سے سیکھا کام کرنا؟ جب میں نے 2022 میں کام سٹارٹ کیا، کوکنگ کا شوق تو خیر جب میں چائنا گیا تو وہاں اکیلے رہ کے، کیونکہ وہاں کے کھانے ایسے تھے کہ ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو وہاں پہ میں نے پکانا وہ شروع کیا. جب میں واپس آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ریسٹورینٹ کھولا جائے. جب ریسٹورینٹ کھول لیا تو کاریگر تھا میرے پاس، اور ساتھ والے ریسٹورینٹ والا ایک دوست تھا، تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کاریگر کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ جا سکتا ہے. اس کے لیے اگر آپ یہ بزنس لانگ ٹرم میں چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو خود سیکھیں. تو میں نے یہ سیکھا اور الحمدللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ہمارا. کیا شاپ کا نام کیا اور کہاں پہ آپ کی یہ جاب؟ یہ سوات سرائے کے نام سے ہے، I-84 میں اسٹریٹ نمبر 90 اور کچنار پارک روڈ کے اسٹریٹ نمبر 90 کے بالکل سامنے ہے، اور یہ کچنار پارک روڈ ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا سر، آپ آئے ہوئے ہیں، ان کا ٹیسٹ کیا ہے، کیسا کھانا ان کا؟ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، تو سارا شہر چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آئے آپ؟ عمران سے نا اصل میں ہمارا جو ہے، عمران سے ہمارا ذائقوں کا ایک رشتہ ہے. ہم اکٹھے رہے، غربت کا ذائقہ اور اس کا کیا کہ بے روزگاری کا ذائقہ بھی ہم نے اکٹھے چکھا، اور اس کے ہاتھ کا کھانا ہم اکٹھے ہوتے تھے تو کھانے کی ہمیں عادت ہے. بڑا اچھا شوق تھا، اسے بہت اچھا کھانا بناتا تھا. تو وہ ذائقہ، وہ لذت اور اس کا خلوص ہی عمران کا ہمیں لے آتا ہے. ہم کولیگ بھی رہے، بھائی بھی ہیں، اکٹھے جو ہے وہ رہے بھی. اور اب ان کی جو اسپیشلٹی ہے، یہ جو ملائی بوٹی ہے عمران کے ہاتھ کی، جو اس نے خود ہی اس آرٹ کو ماسٹر کر لیا ہے، 2 سال 3 سال جو اس نے محنت کی ہے، یہ ایک لاجواب ذائقہ ہے. اور میں نہیں، ہماری جتنی بھی جرنلسٹ فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں یا باقی جو میرے عزیز و اقارب ہیں وہ خود بھی آتے ہیں، میری فیملی بھی آتی ہے، تو ہم لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. گھر جیسا ایک تو ماحول ہے، اور ذائقہ جو ہے وہ تو لاجواب.